الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، معزز ناظرین کرام، ہجری سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی قرآن پاک میں کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس میں 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس سے بھی ان ایام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ مذکورہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نہایت فضیلت والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ راتوں میں سب سے بہتر رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، کیونکہ ان میں شب قدر ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے، اور دنوں میں سب سے بہتر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے جو تمام دنوں سے افضل ہے۔ لہذا اس عشرے میں عبادات اور اعمال صالحہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پورے سال میں 2 دن ایسے ہیں جن کی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے اور ان کو تمام دنوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ان میں ایک دن جمعے کا دن ہے اور دوسرا یوم عرفہ ہے۔ نبی ذی الحجہ کو یوم عرفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وقوف عرفہ یعنی حاجیوں کا عرفات کے میدان میں قیام، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے اور جس کے چھوٹنے سے ہی حج فوت ہو جائے گا، اسی تاریخ میں ہوتا ہے۔ اگر جمعے کا دن ہی عرفہ کا دن ہو تب تو بالاتفاق وہ تمام دنوں سے افضل ہے، اور اس کے اندر جو اعمال صالحہ، جو نیک اعمال کیے جائیں گے، ان کا ثواب تمام دنوں سے زیادہ ہوگا۔ عوام کے اندر ایک بات یہ چل پڑی ہے کہ جمعے کے دن کو حج اکبر کہتے ہیں، مگر اس نام کی کوئی اصل نہیں، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں مطلق حج کا نام خواہ وہ کسی بھی دن ہو حج اکبر ہے، اور اس کے مقابلے میں عمرے کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جمعے کے دن کے حج کی فضیلت زیادہ ہے۔ بعض روایتوں میں اس کو 70 حج سے افضل کہا گیا ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ تمام ائمہ کے نزدیک مسنون اور مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے روزے کو 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ البتہ حاجیوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھیں تاکہ اس دن کے اعمال کی ادائیگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ مذکورہ ایام میں بال اور ناخن کاٹنے کا حکم کیا ہے؟ جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بدن کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور یہ حکم چونکہ استحبابی ہے، اس لیے اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بدن کے بال اور ناخن نہ تراشے۔ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ قربانی دراصل قربانی کرنے والی کی جان کا فدیہ اور بدل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کرنے سے پہلے اپنے بدن کا کوئی جز نہ کاٹے، تاکہ قربانی کے وقت اس کے بدن کا کوئی جز غائب ہو کر نزول رحمت سے محروم نہ ہو جائے، اور اس کی قربانی اس کے بدن کے ہر جز کا فدیہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں حاجیوں سے بھی مشابہت ہے، کیونکہ حجاج کرام کے لیے حالت احرام میں بال کاٹنا یا ناخن تراشنا ممنوع ہے، اور 10ویں تاریخ کو قربانی کے بعد بال کٹوا کر وہ لوگ احرام سے نکلتے ہیں۔ واضح رہے کہ جو حکم سر کے بال کا ہے وہی مونچھ اور زیر ناف اور بغل کے بالوں کا بھی ہے، لہذا انہیں بھی نہ کاٹنا چاہیے، لیکن ان میں شرط یہ ہے کہ صفائی کا
درمیانی وقفہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ 40 دن سے زیادہ مذکورہ چیزوں کی صفائی میں دیر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا اگر صفائی کی مدت 40 دن سے زیادہ ہونے لگے تو کراہت سے بچنے کے لیے مذکورہ چیزوں کی صفائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔